الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی کرام قابل قدر عزت و احترام کے لائق بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، کم و بیش اللہ رب العزت نے 18,000 کے قریب مخلوقات بنائی اور ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ایک انسان کے تابع بنایا کہ ہر ایک مخلوق کی کسی نہ کسی درجے میں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حضرت انسان کی کیا کرے، خدمت کرے، اور ایک انسان کو اور اس کے ساتھ جنات کو بھی ملا لیجیے، ان دو مخلوقات کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد دیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ میری کیا کرو، عبادت. اور عبادت کے کئی طریقے ہیں. جو بندہ اللہ رب العزت کے جس حکم کو بھی مان رہا ہے تو وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے کو بھی فالو کر رہا ہے وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یار آپ لوگ عبادت کب کرتے ہو؟
حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، ہم 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ اس نے بڑے تعجب سے سوال کیا کہ یار عجیب بات ہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ ہم تو جب اپنے عبادت خانے کے اندر جاتے ہیں، اپنے گرجا گھر میں جاتے ہیں، تو وہ ہماری عبادت کنسیڈر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ لوگ کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو، شادی بیاہ نہیں کرتے، معاملات نہیں ہوتے؟ میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم سارے کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر قسم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ہم ہر کام جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا کر کے بتلایا ہے۔ اور جو کام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو عبادت کنسیڈر کرتے ہیں، اس پر ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارکہ کا حکم ہے کہ جو دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے دینوں میں سے مجھ رب کو جو پسند دین ہے نا، وہ دین اسلام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس دین اسلام کی بنیاد نا 5 چیزوں پر قائم ہے۔ کتنی چیزوں پر قائم ہے؟ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ عقیدہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا یہ جو دین اسلام کے 5 بنیادی اور مرکزی ستون ہیں، کیا میں اور آپ انفرادی طور پر اس بات کا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہم میں سے ہر بندہ ان بنیادی اور مرکزی ستون کو تھامے ہوئے؟ پہلا ہے عقیدہ توحید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ ہم اس عقیدے کے اوپر مار مٹنے کے لیے تیار ہیں، اس عقیدے کے اندر کسی بھی قسم کی شراکت داری برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو روزہ فرض، چلا گیا تو روزے کی فرضیت ختم، پھر اگلے سال کا انتظار ہے۔ اور روزہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، بچی ہے، فرض نہیں ہے، کوئی بندہ مسافر ہے، فرض نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ کیا کر لے، بعد میں ان کو قضا کر۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ شیخ فانی ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، یہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ کے 4 دن ہیں، 4 مہینے ہیں، 4 سال جتنے بھی ہیں آپ چارپائی پر پڑے رہیں گے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی اس کے جتنے بھی روزے ہیں ان کی طرف سے کیا دے دو، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ بھی ہو، صاحب عقل بھی ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ بندہ صاحب نصاب بھی ہو۔ اگر ایک آدمی بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن صاحب استطاعت نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ حج جو ہے وہ فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ ایک بندہ جو مسلمان بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، اب اس پر 1 مرتبہ کیا کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ اگر اس نے 1 مرتبہ حج ادا کر دیا، اب اس کے بعد وہ 50 سال زندگی گزارے، 60 سال زندگی گزارے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ حج کی فرضیت، چاہے وہ شخص اربوں خربوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، چاہے روزانہ کی بنیاد پر اس کی جو آمدن ہے وہ اربوں خربوں کی ہو جائے، منٹوں کے حساب سے اربوں خربوں کی ہو جائے، لیکن حج اس پر جو فرض تھا اس نے اس کو کیا کر دیا، ادا کر دیا۔ اب اس پر جو ہے وہ حج فرض نہیں، لیکن فرمایا کہ نماز ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جو ہر کسی بالغ مسلمان مرد عورت پر کیا ہے،
کسی بھی حالت کے اندر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کہے گی جناب میں بیمار ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی بیٹھ جاؤ، چھوڑنی نہیں ہے نماز۔ کوئی آدمی کہتا ہے سر میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، شریعت کہتی ہے معافی نہیں ہے، لیٹ کے نماز پڑھ۔ کوئی کہتا ہے میں لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو اشاروں کے ساتھ کیا کر رہے نماز پڑھ۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اشاروں کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے کہ اب اس صورت میں تو اس بات کا انتظار کر کے اگر اللہ تجھے صحت عطا فرما دے تو جتنی نمازیں تو نے چھوڑی ہیں سب کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ اسی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب بھی شریعت اس کو معاف نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر ایک نماز کی طرف سے کیا ادا کرنا، نماز کی کسی بھی حالت میں کسی ایک بالغ مسلمان مرد عورت کو چھوڑنے کی اجازت۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت، کسی منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ آج کا مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ حضور کے دور کا جو منافق تھا اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ حضور کے دور میں منافق بھی نماز کو جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر رہا، اور آج کا مسلمان باباگے دوہل جو ہے وہ نماز کو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا، اس کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے کانوں پر جھومکا بھی نہیں لگ رہی، اور اگر کوئی بالفرض والمحال مائی کا لال ہمت کاری لیتا ہے، کیا ہی دیتا ہے کہ بھئی آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، اور وہ آدمی آگے سے ایک ایسا کڑوا جواب دیتا ہے کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی اپنی ساتھ نسلیں یاد آ جاتی ہے، وہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے کون سی جو ہے وہ تمبوریوں کے کھکے کو کیا لگا لیا، ہاتھ لگا لیا، میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ بھئی نماز کے لیے، یہ آگے سے میرے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، بد تہذیبی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، بڑے نمازی آئے، بڑے دیکھے آپ جیسے آپ نے، آپ تو یہ کرتے ہو، آپ تو یہ کرتے ہو، آپ تو وہ کرتے ہو، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ عجیب منطق ہے یار، کم از کم تم سے تو وہ اچھا ہی ہے نا، ساری کالی کرتوتیں جو آپ نے اس کو گنوائی ہیں، جس نے آپ کو دعوت دی ہے، وہ ساری کالی کرتوتیں آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کا اضافہ تو ہے نا کہ بھئی آپ کالی کرتوتیں کرتے ہو، ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے، وہ کم از کم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس نا ان کے کسی مرید کی طرف سے کسی نے شکایت درج کہا کہ حضرت وہ جو فلاں آپ کا بڑا ہجلا بنا پھرتا ہے، بڑا چہرتا بنا پھرتا ہے، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی کوئی بات نہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، تم بھی دکھلاوے کے لیے پڑھ لو، وہ تم سے اچھا تو ہے، پڑھتا تو ہے نا، میں کسی کے بارے میں کیوں کر کے یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ بھئی فلاں شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں فلاں شخص کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لوں؟ نہیں، مجھے یہ اللہ نے حق حاصل نہیں دی۔ تو اس لیے نماز کی کسی بھی درجے میں کسی بھی بندے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ کن کی صفات؟ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا یہ صفات میرے اور آپ کے اندر ہے؟ اگر ہیں یہ صفات تو اللہ کا لاکھ نہیں کروڑ مرتبہ شکر ادا کیا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اپنے کلام کے اندر مومنین کی صفات بیان کی ہے وہ میرے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اگر نہیں ہے بالفرض والمحال تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اور ابھی سے ارادہ کرنا چاہیے کہ یا الہ العالمین پیچھے جو ہوا سو ہوا، اب سے ہی اسی لمحے سے میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں ان تمام صفات کو میں اپنے اندر کیا کروں گا؟ اڈاپٹ کروں گا۔ کون سی صفات؟ سورۃ معارج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا المصلین،
ایمان والے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں جی؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اور صرف نماز نہیں پڑھتے، پھر آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ پانچ نمازاں فرض نہ، پنجا میں جو 3 پڑھ لیاں، پنجا جو 4 پڑھ لیاں، پنجا جو 1 پڑھ لینا، پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کرتے جمعے والے دن 5 پڑھ لی باقی سارا ہفتہ چھٹی۔ ایسا بھی نہیں کرتے کہ سال میں رمضان مبارک کا مہینہ پڑھ لی باقی 11 مہینے چھٹی۔ نہیں، ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کمال جملہ، سونے کے حروف سے، سونے کے پانی سے اس جملے کو لکھا جائے نا تب بھی اس جملے حق ادا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیسا لطف اندوز جملہ ہے کہ لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی نا یار، کم از کم یہ کیفیت ہی بنا لو، تمہارا رب تمہیں کیا کر رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب بندہ مومن نماز کا ارادہ کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو کیا کر دیتا ہے۔ جب نماز فرض ہوئی صحابہ کرام نے خوشیاں منائی۔ اگر اپنے جملے کے اندر یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، صحابہ کرام نے جشن منایا۔ کس بات پر خوشیاں، کس بات پر جشن؟ کہ اتنا خوبصورت یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دے دیا جو اللہ سے براہ راست مانگنے کا کیا ہے ذریعہ۔ اللہ سے کیا کرنے کا ذریعہ؟ براہ راست مانگنے کا ذریعہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اور آج کے مسلمان کو اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان مجھ سمیت اتنا نکما ہے، اتنا نکما ہے، دنیا کے ہر ایرے گہرے نتو خیرے کام کو نماز کے اوپر فوقیت دے۔ نماز کا وقت ہے نہیں جائے گا، دکان کا مسئلہ، دکان بند کر لے۔ نماز کا وقت ہے، مجھے جو ہے وہ فلاں کام ہے، بچوں کو لینے جا رہے ہیں، بھئی نماز کا وقت ہے، تو بچوں کو لینے جا رہا ہے، بچوں کو لے کر آ جا، یا ان کو لینے کی جو ترتیب ہے پہلے بنا لے، نماز کے بعد کی بنا لے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے بندہ جو ہے وہ پلان بناتا ہے۔ صبح بندے کو پتہ ہے میں نے جاب پر 8 بجے جانا ہے، سارے کام 8 سے پہلے کرے گا۔ کوئی جتنے مرضی ترلے کرتا رہے، منتیں کرتا رہے کہ سر 8 سے پہلے ممکن نہیں ہے، کہے گا ہوگا، تو کرے گا، تو نہیں تیرا باپ بھی کرے گا، میں نے 8 بجے آفس پہنچا۔ لیکن نماز کے لیے میں اور آپ ایسی ترتیبیں نہیں بناتے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اگر موقع مل جائے، ٹائم مل جائے وہ پڑھنی ہے۔ اگر ٹائم نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا آج کے مسلمان کے نزدیک بیلے لوگوں کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ آج کے مسلمان نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز وہ آدمی پڑھے گا جس کے پاس فری خاطر ٹائم ہے، کوئی کام کاج نہیں، ریٹائر ہو گئے، دنیا کے ہر کام سے ریٹائر ہو گئے۔ گھر والوں نے بھی کہا ابا جی آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چارپائی آپ کی پڑی ہوئی ہے، وہاں پر لیٹے رہو، بیٹھے رہو۔ نہ بھائی، ہر بالغ مسلمان کے اوپر نماز کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر و شرک اور بندہ مومن کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے جی؟ نماز۔ اور اس پر ائمہ فقہا کی جو رائے ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہے کہ آپ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، امام احمد
بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ سے تجدید ایمان کرنا پڑے گا، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اتنی سخت بات حضرت نے لکھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں بھائی، اگر کوئی بندہ نماز کا کلی طور پر انکاری نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے، نماز کو مانتا ہے، نماز پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ اب اس چھوڑنے کی وجہ سے، ترک الصلاۃ کی وجہ سے وہ بندہ فاسق و فاجر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ معافی اس کو بھی نہیں ہے، حد کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے۔ جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حد کی صورت میں اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، اسے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا انکاری نہیں وہ کافر ہے، لیکن جو بندہ اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ اب ایسے بندے کو 3 دن تک جو ہے وہ جیل کے اندر بند کیا جائے گا اور اسے سمجھایا جائے گا اپنی اس کالی کرتوت سے باز آ جا، اگر وہ باز آتا ہے فبیہا، اگر وہ باز نہیں آتا تو حد کے اندر جو ہے اسے بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا۔ سب سے نرم موقف جو اختیار کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ حضرت نے لکھا کہ بھئی جو بندہ کلی طور پر نماز کا انکاری نہیں ہے وہ کافر نہیں، جس کا نماز پر ایمان ہے، یقین ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں۔ اب اس صورت میں وہ فاسق و فاجر تو ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ مجموعی طور پر، کلی طور پر کافر نہیں ڈکلیئر کیا جائے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کافر نماز سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، یہ بنام مسلمان جو بندہ ہے یہ بھی کافروں والی قسم میں آ گیا، خصلت میں آ گیا۔ اس کے اندر بھی کافروں والی ایک عادت آ گئی ہے کہ یہ بھی نماز کے لیے جو ہے وہ تغدو نہیں کرتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی ایک نماز فوت ہو گئی، کتنی نمازیں میں؟ ایک نماز فوت ہو گئی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نقصان کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور واقعتاً ایسا ہے، کیونکہ میرے محبوب فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، لوگوں کان کھول کر سن لو، نقصان کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسے اس کے گھر کا سب کچھ، مال و دولت، گھر بار، بیوی، بچے، سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ اکیلا تنے تنہا جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ یار مولوی بلال منبر پر بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھوں، آپ میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، یار کیا میں اور آپ اپنی ان زبانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بندہ واقعتاً تیار ہے، لیکن جب اس کا عملی طور پر ثبوت دینے کی باری آتی ہے ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں اپنے ذوق کے اندر کہا کرتا ہوں خدارا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ یہ تصور کیا کرے، وہ تصورات کی دنیا کے اندر جایا کرے اور اس بات کا یقین رکھے اس نے دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، واقعتاً پہنچائی ہے۔ اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یار میں کتنا بڑا بدبخت ہوں، میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں کہ میرے ان اعمال کی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد: اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے باہر جو ہے وہ 5 نہریں کیا کرتی ہیں؟ بہتی ہیں. کتنی نہریں بہتی ہیں؟ 5 نہریں بہتی ہیں. اور کوئی آدمی ان 5 نہروں سے ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہے. بتاؤ یار اس کے جسم پر کوئی میل کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا: اللہ کے رسول، اس کے جسم پر کوئی میل کچھ باقی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا: لوگوں یہ بات کان کھول کر سن لو، ایسے ہی مثال 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے سارے گناہوں کو کیا فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے. کتنے وقت کی؟ یا ایک وقت کی؟ ہمارے یہاں بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا دن چھوٹتے ہیں. اور بعضوں نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے 2 پڑھنی ہے باقی 3 کی چھٹی، 3 پڑھنی ہے باقی 2 کی چھٹی، 4 پڑھنی ہے 1 کی چھٹی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ان 5 وقتوں کی نمازوں کے دوران جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے درمیان جو بھی گناہ کیے جائیں اللہ ان نمازوں کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور شرط لگائی، ایک شرط لگا دی. میرے ماموں نے فرمایا یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ تب تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کے کبیرہ گناہ حاوی نہ ہو. اس کے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں سے بڑھ نہ جائیں، تب تک یہ فضیلت اس شخص کے لیے. فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، بسا اوقات اس نیکی کے کام کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، تمام تر طاقتوں کا مالک ہے وہ. لیکن فرمایا کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کیے معاف ہو، جو بغیر توبہ کیے معاف. اور کبیرہ گناہ حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور حقوق العباد کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور جو حقوق العباد کے اندر کبیرہ گناہ ہو، وہ بندہ جو حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی کرنے والا ہے، سارا دن، ساری رات، سارا ہفتہ، سارا مہینہ، سارا سال روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ کے حضور اللہ معاف نہیں کرتا. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے. کب تک اس کو معافی نہیں ملے گی؟ تب تک اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اور حقوق اللہ کے اندر بہت سارے ایسے حقوق اللہ ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کے بعد ان کو کیا فرما دیں گے؟ معاف فرما دیں گے. لیکن بعض ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ صرف اور صرف توبہ کرنے کے ساتھ معاف نہیں ہوتا. صرف اور صرف توبہ کرنے کے ساتھ معاف. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی 25 سال عمر، 25 سال کے بعد اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، وہ 5 وقت کا نمازی بن. 5 وقت کا کیا بن گیا؟ نمازی. اب یہ جو 25 سال پیچھے 12-14 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو گیا. اب یہ باقی جو 10-11 سال بنتے ہیں، یہ جو 10-11 سال اس میں نمازیں نہیں پڑھی، ان نمازوں کی معافی کے لیے وہ بندہ جو اب 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے اور رو رو کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے، خون آنا شروع ہو جائے، تب بھی اللہ معاف کرنے والا
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذخیرۃ الجنان کے اندر یہ بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب نماز جو پیچھے رہ گئی ہیں 10-11 سال کی، ان کی معافی ایک ہی صورت میں ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ ان 10 سالوں کی نماز کو قضا کرنے کا کیا کر لیں؟ ارادہ کر، کیا کر لیں؟ ارادہ کر کہ انشاءاللہ عز و جل یہ جو 10-11 سال کی نمازیں رہتی ہیں میں ان کو کیا کروں گا؟ قضا کروں گا۔ اور قضا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قضا کریں۔ اور قضا کرنے میں صرف اور صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، اس کے علاوہ سنت اور نوافل کی کوئی قضا نہیں۔ اب فجر کی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں 2 رکعت کیا کر لیں؟ اور پڑھ کے 2 رکعت قضا کر لیں۔ ظہر پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں 4 رکعت پڑھ قضا کر لیں۔ عصر پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں 4 رکعت پڑھ کے جو ہے وہ کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ اب قضا پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ پہلی نماز کو قضا کرے گا تو کہے گا یا الہ العالمین، مجھ پر فجر کی جتنی نمازیں قضا تھی ان میں سے سب سے پہلی کو میں کیا کر رہا ہوں؟ قضا کر رہا ہوں۔ ظہر کی جتنی نمازیں مجھ پر قضا تھی ان میں سے سب سے پہلی نماز کو قضا کر رہا ہوں۔ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اگلے دن جب دوبارہ سے یہ کام شروع کرے پھر وہی نیت کرے یا الہ العالمین، مجھ پر فجر کی جتنی نمازیں قضا تھی ان میں سے جو پہلی ہے میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ قضا کر رہا ہوں، کیونکہ جو کل پہلی تھی وہ تو قضا ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ چلتا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی ترتیب کو اپنائے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کی قطعی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نمازیں اب اس سے رہ گئی ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اور اس نیت کو، اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ جدوجہد کر رہا تھا۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنتی جہنمیوں کو مخاطب کر کے سوال کرتے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ اے جہنمیوں تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ کس میں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ جہنمی کہیں گے 4 بری عادات تھی ہمارے اندر۔ کتنی؟ 4 بری عادتیں تھی ہمارے اندر۔ ان 4 بری عادتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ ان میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ہم نماز، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، اس کے ایک حرف کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد کہے گا مجھے اس جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کیونکہ میں دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ہماری دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے۔ خود تو ہمارے پیٹ بڑے رہتے تھے، خود تو ہمارے بینک بیلنس جو ہے وہ بڑے رہتے تھے، خود تو ہماری جیبیں بڑی رہتی تھی، لیکن ہماری گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے عزیز و اقربا کے اندر جو حقدار تھے وہ بھوکے سویا کرتے تھے۔ یہ ہماری دوسری بری کیا تھی؟ دوسری بری خصلت تھی۔ ہماری تیسری بری خصلت یہ تھی، جو لوگ دین کا یا دین والوں کا یا دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان جیسی باتیں کیا کرتے تھے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ ہم بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تیسری خصلت۔ اور چوتھی خصلت ہمارے اندر یہ تھی کہ ہم لوگ جو ہے اس قیامت کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ یہ 4 بری خصلتیں ہمارے اندر تھی۔ ان 4 بری خصلتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں کس میں ڈال دیے؟ جہنم میں ڈال دیے۔ تو اس لیے میرے محترم واجب الکرام،
اللہ سے نا رو رو کر مانگا کرو. خدا کی قسم لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی بندہ جتنا مرضی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، جب تک اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی، وہ بندہ کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا اور کسی نیکی کے کام کو کر بھی نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگا کرو، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح دعائیں مانگ کر اللہ سے توفیق مانگا کرو. اور دوسری چیز، گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ سے توفیق مانگا کرو. گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اللہ سے مانگا کرو. جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی، کوئی جتنا مرضی بڑا متقی و پرہیزگار ہو، وہ کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت سے نیکی کے کام پر توفیق اور گناہ سے بچنے کی بھی کیا مانگا کرو؟ توفیق مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.